فریہ صاحبہ، کس نے کس کی بے توقیری کی ہے؟ کون ہے ذمہ دار مذاکرات کے خاتمے کا؟ آج انجام کو پہنچ گئے مذاکرات۔ السلام علیکم، بہت آپ کا بھی شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ بڑی انٹرسٹنگ میں ڈیبیٹ سن رہی تھی۔ دیکھیں، جو یہ ڈائلاگ ہے اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ایک کہاوت ہے کہ دے آر ٹروتھس آف لائف اینڈ دے آر لائز ان ڈریمس، تھنگز آر ناٹ ایز دے سیم۔ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، دونوں کی طرف سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے اور کیا ملنے کی امید ہے؟ ابھی ہم سن رہے تھے فیصل چودھری صاحب بڑی جائبز دے رہے تھے پی ایم ایل این کو کہ یہ تو اپنے ابو کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتے، ابو کا ورڈ یوز کرنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تب بھی یہی حالات تھے، دوسری طرف کے لوگ ان کو تانے دیتے تھے، آج یہ لوگ تانے دیتے ہیں۔ سو جو پاور کا ایک پورا اورا ہے یا ایک پورا جو ایک دھوکہ ہے، وہ اصل میں دونوں کو ہی پتا ہے کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے، دونوں کو ہی پتا ہے کہ وہ اصل میں بات چیت یہاں ہو رہی ہے یا کہیں اور ہو رہی ہے، دونوں کے پاس دینے کو بھی شاید اتنا کچھ نہیں ہے۔ سو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کاسمیٹک قسم کے ڈائلاگس تھے، دونوں طرف کو پتا تھا کہ ان کی کتنی وقت ہے اور انہوں نے اسی طریقے سے اس کو کھیلا ہے۔ نہیں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف جلدی کر گئی، 4-5 دن پہلے چلی گئی مذاکرات سے، جس کی وجہ سے انہیں تانا مل رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے، یا حکومت نے کچھ دینا ہی نہیں تھا، ان کے پاس کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں، اور اس لیے تحریک انصاف نے اپنا مزید 5 دن ضائع نہیں کیا اور پہلے نکل گئے؟ دیکھیں، جو ذرائع سے خبریں بھی آئی تھی اس میں لگ تو یہی رہا تھا کہ شاید حکومت نہ یہ دونوں باتیں مانے، لیکن ایک اور ضرور رہتا، ایک احساس ضرور رہتا کہ شاید یہ بات مان لی جائے۔ سو سیاسی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ دن اور انتظار کر لیتی پی ٹی آئی تو شاید ان کو اس قسم کے تانے نہ ملتے جو ابھی مل رہے ہیں۔ لیکن اصل میں آپ لارجر کانٹیکس میں دیکھیں، دونوں سائڈز ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں ایک دوسرے کے آلموسٹ جانی دشمن بن چکے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کی بات مان لی جاتی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو پھر ہم جیل میں ہوں گے، یہ حکومت میں ہوں گے۔ اس قدر تلخیاں ہو چکی ہیں، اس قدر معاملات خراب ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا، اور پی ایم ایل این نے اس کو ایکسلنس کی طرف لے گئے، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، تو دونوں سائڈز اگر بیٹھ بھی گئی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں جب دونوں کو پتا ہے کہ یہ اگر آ گئے تو میں آج ختم ہو جاؤں گا۔ جب دونوں کی طرف سے یہ فیلنگ ہوگی تو پھر یہ مذاکرات کبھی بھی آگے نہیں چلیں گے۔ ایک ہی طریقہ ان کے چلنے کا، جب بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے، اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے تبھی ان ڈائلاگ سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں ڈائلاگ ہو رہا ہے پھر تو اس کو چلتے رہنا چاہیے تھا کچھ عرصہ، اور ویسے 3 دن اور بھی مل گئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے اندر جو چل رہا ہے اس کی وجہ 26ویں ترمیم ہے، یا ججز کے اقتدار کی یا اختیار کی جنگ اور عدالت کے اندر ہونے والی سیاست ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، عدالت تو ڈیوائیڈڈ بڑے عرصے سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پچھلے ٹینور میں ہمیں امید تھی یا امید دلائی گئی تھی کہ شاید اب یہ جو تقسیم ہے وہ ختم ہوگی، وہ مزید بڑھ گئی، اس حد تک بڑھ گئی کہ اوپنلی آپ کو ججز کی اختلافات کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ لیکن جہاں پر یہ اختلافات ہیں اور بالکل موجود ہیں، وہیں پر 26ویں ترمیم کی وجہ سے جو معاملات مزید خراب ہوئے ہیں، اور ہم یہ بیسڈ آن جیسے ابھی فیصل صاحب نے کہا یا دیگر جو لوگ قانون کو جانتے ہیں انہی کی آراء پہ ہم کہہ رہے ہیں، ایک ڈویژن اس حد تک چلی گئی کہ وہ اختلافات تو ایک طرف ہیں مگر آپ کا سسٹم ہی ایک پورے تضادات کا شکار نظر آ رہا ہے، ایک قسم کی ابہام ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم 26ویں ترمیم کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں اس وقت جرنلسٹ، مجھے اور آپ کو تو جو 26ویں ترمیم ہمارے اوپر ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے۔ یہ لگ رہا ہے کہ ایک سسٹمیٹک اٹیمپٹ ہے اداروں کو یا کسی بھی ایسے فورم کو جہاں پر آپ کا ڈسینٹ ہوگا ان کو اپنے تابع کرنے کے، چاہے وہ عدالت سے شروع ہوا، میڈیا کی طرف جا رہا ہے اور شاید مزید آگے جائے گا۔ ایک اور معاملہ پیکا کے حوالے سے، آج سینٹ میں بھی یہ ترمیمی ایکٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ فریہ ادریس صاحبہ، تمام صحافتی تنظیمیں اس پر ایک زبان ہو کر احتجاج کر رہی ہیں، اینکرز ایسوسی ایشن بھی اپنی آواز اٹھا رہی ہے، پی ایف یو جے بھی، پریس کلب بھی، تمام صحافتی تنظیمیں۔ یہ حکومت کہتی ہے کہ جی ریگولیٹ تو ہونا ہی چاہیے، فیک نیوز کو الاؤ تو نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس میں اعتراض کیا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ریگولیٹ تو ہونا ہی چاہیے؟ کیا یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کے خیال میں صحافتی تنظیمیں ان کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں؟ دیکھیے، اس میں تھوڑا سا کی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ پیکا آرڈیننس یا پیکا قانون جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوا؟ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں فرسٹ ٹائم ہم نے اس کے معاملات دیکھے، پھر پی ٹی آئی جب آئی تو اس وقت وہ حکومت میں تھے، وہ فل اس کو پروموٹ کرتے تھے، اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے، قانون بن گیا۔ اس کے بعد صحافتی تنظیموں کی یا صحافیوں کے بھرپور اپوزیشن کے بعد ہائی کورٹ سے
اس کو ختم کر دیا گیا. اب ایگزیکٹلی اسی پیرائی میں ایک اور ترمیم آئی ہے, اور اس وقت جو پی ایم ایل این کے لوگ صحافیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کہتے تھے, یہ تو سب سٹیٹمنٹس آپ کے پاس بھی موجود ہیں, میرے پاس بھی موجود ہیں, جب وہ کہتے تھے کہ یہ ڈریکونین لا ہے, ہم صحافیوں کی آواز کبھی نہیں دبائیں گے, آج وہی لوگ اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ فیک نیوز ختم کر دی جائے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فیک نیوز جو ہے وہ اسپریڈ کرے یا وہ ہماری روزانہ کی زندگی میں شامل ہو جائے. لیکن اگین اس کو ایک لارجر پراسپیکٹ میں دیکھیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس نے سب سے پہلے جو جماعت ان کو چیلنج کر سکتی تھی اس کو ہر طریقے سے دبایا. یقیناً ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جب وہ جماعت حکومت میں تھی تب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا, لیکن لارجر پیرائی میں آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ڈسینٹ کو ختم کیا. اس کے بعد کیونکہ جوڈیشری ان کو چیلنج کرتی تھی, ان کے کیسز کے معاملات میں ان کو وہیں سے خطرہ تھا, تو جوڈیشری کو بھی ٹیم کر لیا گیا. اب رہ گئے ہیں صحافی. سو خطرہ یہ نہیں ہے کہ فیک نیوز ختم کی جائے, خطرہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کر کے ڈسینٹ کو ختم کیا جائے گا. جو ناپسندیدہ صحافی ہیں ان کو دبا دیا جائے گا, اور جو بات کرے ان کو اوپر لیا جائے گا.